الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ہے میں آپ کے ساتھ 12ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، اس پارے میں جو ہے وہ 2 حصے ہیں۔ سورہ ہود جو ہے وہ مکمل ہے، اس کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ 11ویں پارے میں ہیں، اور سورہ یوسف کا بقیہ حصہ۔ تو سورہ ہود میں میرے دوستو 4 باتیں کون سی ہیں؟ تو پہلے نمبر پر قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی ہے، دوسرے نمبر پر توحید اور دلائل توحید ہیں، تیسرے نمبر پر رسالت اور اس کے اس بات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات، چوتھے نمبر پر قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو قرآن کریم کی عظمت میرے دوستو، قرآن جو ہے وہ اپنی آیات، معنی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل جو ہے اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے، یعنی وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر منکرین نے قرآن جو ہیں ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے، یعنی اگر انسان کا بنایا ہوا ہے، نازل کیا ہوا ہے، تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ دوسرے نمبر پر توحید اور دلائل توحید ہیں کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہے، وہ چاہے انسان ہوں، جنات ہوں، چوپائے ہوں یا پرندے ہوں، یا پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں، یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ الغرض میرے دوستو، ہر مخلوق کو رزق دینے والی ذات، رازق ذات جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہے۔ تیسرے نمبر پر رسالت اور اس کے اس بات کے لیے 7 انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند لوگوں کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی جو ہے وہ جو ایمان نہیں لائے تھے سب کے سب جو ہے وہ غرق ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر جو ہے وہ تیز آندھی جو ہے اس کی صورت میں عذاب آیا۔ تیسرے حضرت صالح علیہ السلام کا، ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ چوتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ 5 نمبر پر حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کی بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے، تو کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے، ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر میرے دوستو الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے، نافرمانوں پر چیخ کا جو ہے اس صورت میں عذاب آیا۔ 7واں نمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ تو میرے دوستو، ان واقعات میں ایک طرف تو عقل فہم اور سمع بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ تو استقامت میرے دوستو کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ چوتھا نمبر قیامت کا ذکر ہے۔ روز قیامت میں دوستو انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی، بدبخت ہوں گے ایک، دوسرے نمبر پر نیک بخت، یہ 2 لوگ ہوں گے۔ اور ظاہرہ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا، اور نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے بے حساب نعمتیں رکھی ہوں گی۔
اور دوسرے نمبر پر میرے دوستوں سورہ یوسف میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا بالتفصیل قصہ ہے، تو وہ تمہید کے ساتھ میرے دوستوں وہ میں نے آپ کے سامنے نوٹ کیا ہوا ہے۔ تو سب سے جو تفصیل سے جو قصہ ذکر ہے قرآن کریم میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کا ہے۔ تو یہ آپ کی اسکرین پہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے، آپ بھی دیکھ لیں، اس سے پڑھ لیں، کیونکہ اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں گا تو ویڈیو جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ اس پارے میں بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔